جب ہمارے بندے گئے مردہ خانہ تو لاش دینے سے انہوں نے انکار کیا. گولیاں جو لگی ہیں پیچھے سے لگی ہیں, ٹھیک ہے, تشدد کے نشانات واضح اس پہ اوپر بن چکی ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ مخالفین سے پیسے لے کر انہوں نے اجرت پہ قتل کیا تھا. واقعہ رات کے 1:30 کے لگ بھگ, اور ہمیں معلومات مل گئی 1:30 دن کو 12-13 گھنٹے بعد. یہ علاقے میں اجرتی قاتل کے نام سے مشہور ہے. اگر یہ بھاگ رہا تھا, کیا پاکستان کا قانون آپ کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. میں اس وقت ایک ایسے گھرانے میں موجود ہوں جسے محافظوں نے اجاڑا ہے. میرے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی موجود ہیں جو ٹاؤن ناظم بھی رہ چکے ہیں. میرے دائیں طرف مقتول کا بیٹا اور بائیں طرف بھی بیٹا بیٹھا ہے. ہم ان کے چچا زاد بھائی سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا پولیس سے کیا مطالبہ ہے. دن کے تقریباً 11 کے لگ بھگ بجے تھے کہ کسی نے فون کیا کہ میں CTD اہلکار بول رہا ہوں, آپ سے میرا واسطہ بھی ہے, تعلق بھی ہے, آپ کے گاؤں میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے, فائرنگ وغیرہ کا تبادلہ ہوا ہے. میں نے کہا ابھی تک تو کچھ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اصرار کیا. میں نے ٹھیک ہے, میں معلومات کروں گا, واقعہ ہو چکا ہوگا تو پھر آپ کو اطلاع دوں گا. میں نے اپنی معلومات کی, لیکن کسی نے بھی نہیں کہا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. واقعہ رات کے 1:30 کے لگ بھگ, اور ہمیں معلومات مل گئی 1:30 دن کو 12-13 گھنٹے بعد. تو قاری صاحب, اس دوران آپ نے جو آپ کے چچا زاد ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ گھر کیوں نہیں آئے, ان کا موبائل نہیں مل رہا تھا, کیا کچھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی آپ نے؟ گھر والوں نے چیئرمین صاحب سے رابطہ کیا کہ ہمارا وہ شوہر ابھی تک نہیں پہنچا ہے, معلومات کریں. یہ کون سے چیئرمین صاحب؟ انعام خان. اچھا. بقول ان کے, اس نے کہا کہ میں نے SHO کو بھی فون کیا ہے, DSP صاحب کو فون کیا, کسی نے بھی نہیں کہا کہ واقعہ ہوا ہے یا ہمارے ساتھ ہے, کچھ بھی نہیں کہا. پولیس انکاری ہو گئی؟ بالکل انکاری ہو گئی. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے, ہم نے مرزا صاحب سے کہا کہ ہمارا FIR کاٹ لو. وہ انکار کر رہے تھے, ٹال مٹول کر رہے تھے. بڑی تگ اور دو انتہائی احتجاج کے بعد تب کہیں جا کے علی زمان ایڈوکیٹ اور سمیع اللہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ جو ٹاؤن ممبر تھے, وہ دونوں پہنچ گئے اور ان کے ساتھ مشورہ ہوا, اور جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق انہوں نے درخواست لکھ لی, اور عصر کے وقت تک مان گئے کہ ہم کر رہے ہیں. جب ہمارے بندے گئے مردہ خانہ تو لاش دینے سے انہوں نے انکار کیا کہ جس پولیس والوں نے لایا ہے وہی لے جائیں گے. تب اس کے بعد انہوں نے بندہ بھیجا, ہمارے بندہ وہاں بیٹھے تھے. جب یہ پہنچا تو لاش یہاں پہ پہنچی تو شام کی اذان ہو رہی تھی, مغرب کی. اچھا. تو ہم نے ان کو غسل دیا, میں نے خود دیا. یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلے. پہلے تو اس کے پاؤں میں اور ٹانگ میں وہ راڑیں تھے, 2 راڑیں لگ چکی تھی. ابھی 3-4 ماہ پہلے اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی. ان کے علاج کے لیے آپریشن ہوا تھا اس کے ٹانگ میں, تو بھاگ تو سکتا نہیں, کدھر جائے گا. اور اگر وہ اب گاؤں میں جو پھرتا تھا وہ کونٹی وغیرہ استعمال کرتا تھا. یہ ساتھیوں نے موٹر سائیکل پہ سوار کیا تھا. اچھا. اور گولیاں جو لگی ہیں پیچھے سے لگی ہیں, ٹھیک ہے, تشدد کے نشانات واضح اس پہ اوپر بن چکی ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ مخالفین سے پیسے لے کر انہوں نے اجرت پہ قتل کیا تھا. یہ علاقے میں اجرتی قاتل کے نام سے مشہور ہے. یہ کون, کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ملنگ جان SHO. اس کا ہم آپ کے اوپر دعویداری کرتے ہیں. تو اس وقت SHO تو ہمیں معلوم نہیں کہاں تھے, لیکن اوپر سے دباؤ آنے کے بعد ہم نے میئر صاحب سے بھی, پشاور میئر صاحب بھی رابطہ کیا, CP سے رابطے کی کوشش کی, اور جب یہ ڈر گئے تو پھر مان گئے کہ آپ لکھ کے ہمیں دے دیں, ہم اس کو FIR کا حصہ بناتے ہیں. یہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے, اللہ ان کو مغفرت نصیب کرے, وہ کام کیا کرتے تھے, ان کا ذرائع معاش کیا تھا؟ اپنی جائیداد کا مالک تھا الحمدللہ, اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا, گھر اپنا تھا الحمدللہ, بائی پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے. یعنی جو پولیس کا ایک وہ تاثر دیا ہے, پولیس نے کیا رازداری کر رہے تھے یا کسی بھی جرم میں ملوث تھے, وہ چیز غلط ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ FIR ہے, نہ یہ حکومت کو مطلوب ہے, نہ کسی اور ادارے کو مطلوب ہے, نہ اس نے کبھی ڈاکہ کیا ہے, نہ کبھی اس نے چوری کیا ہے, نہ کسی نے ہمیں شکایت کی ہے کہ آپ کا یہ چچا زاد بھائی یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے یا ہمیں کچھ کہا ہے یا ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہے. کوئی بھی شکایت اس کے اوپر تھی نہیں. قانون کے مطابق اگر یہ بھاگ رہا تھا,
کیا پاکستان کا قانون آپ کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ غیر قانونی کام انہوں نے کیا ہے. جن لوگوں سے معاشرہ حفاظت کی توقع رکھتی ہے وہی محافظین قاتل بن کر عوام پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں. ابھی پولیس نے آپ کو کیا یقین دہانی کرائی ہے؟ ابھی ایس پی آپریشن نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے ایک انکوائری CCP نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ہم نے ایک ٹیم بنایا ہے اور اس کی عائشہ گل SSP انویسٹیگیشن اس کا وہ انکوائری کرے گی انشاءاللہ. قاری صاحب، آپ کا ایک الزام ہے پولیس پہ، آپ پولیس پہ الزام عائد کریں کہ انہوں نے آپ کے مخالفین سے پیسے لے کر یہ کام کیا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ اقدام اٹھایا ہے، یہ واردات کی ہے. جی جی پولیس کو تو ظاہر یہ علم ہوگا کہ آپ بھی سیاسی نمائندے ہیں، جو ان کے ماموں ہیں وہ تحصیل مطرح کے چیئرمین ہیں، اور PTI میں ماشاءاللہ ان کی ایک اچھی پوزیشن ہے اور اتنی مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ ہے آپ کو، اس کے باوجود پولیس نے اقدام اٹھایا کیا جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہیں؟ مالی طور پہ وہ مضبوط ہیں. اچھا، مالی طور پہ وہ مضبوط ہیں، سیاسی طور پہ نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ایک بات ہے، ہم نے پولیس پہ الزام نہیں عائد کیا ہے، ہم نے ملنگ جان پہ الزام عائد کیا ہے. ہماری یہ درخواست CCP صاحب، IG صاحب، اوپر کے تمام افسران بالا کو پہنچائے کہ برائے مہربانی آپ جب کسی علاقے کے SHO مقرر کرتے ہیں، کسی تانے میں افسر تعینات کرتے ہیں تو اتنا تو ہو کہ وہ رحم دل بھی ہو، وہ قاتل نہ ہو، وہ ڈاکو نہ ہو، قبضہ گروپ سے ملا ہوا نہ ہو. اس کا ریکارڈ آپ چیک کریں، اس کا ریکارڈ علاقے میں تمام چھوٹے بڑے کہتے ہیں کہ ملنگ جان یہ پیسوں اور روپوں کے بدلے وہ قتل کرتے ہیں. یہ مقتول کا بڑا بیٹا ہے، اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے اور جو باقی چھوٹے ہیں وہ کتنے ہوں گے. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا پولیس سے کیا مطالبہ ہے. زویستا سنم نے محمد اذان. ہاں دارت ویا چې دا کوم واقع شوه دې نه پس ته ستا کور کې د رونو خویندو تا نه څه تپوس کوي، تاسو څه خبرې کوي دې باره کې؟ او جی خبر را سره کوي، ټکي ډېر خبر را سره کوي. موږ نه پلار لاړې داسې شو چې بهر خلک هم راته وایي د لوڼو خویندو خیال به ساتي، اوس خو ته مشر یې، ته به یې هر څه کې، پلار به زی خو تو شوې. ما ورته ویل ټیک دی چې زه به پلار به زه یم، زه به یې غونډ خیال هر یو شی به یې ساتم. ته سبق وې؟ او جی سویم کې سبق 8 کلاس کې 8 کلاس کې. او نور چې کوم ستا ټولو نه کم کشره خور ده یا ورور دی هغه سم عمر دی؟ هغه د یو کال ده. یو کال ده. ستا چې کوم د پولیس مشران دي هغوی نه ستا څه مطالبه ده؟ زما دا مطالبه د هغوی نه چې زما پلار یې بې ګناه وژلی دی او وهلی هم دی او هسې بیسه یې وژلی دی، چې هغوی سسپینډ کړي او 500 په تخته ودروي نو موږ ته به هیله دغه ملو شي. جی ناظرین، آپ نے متاثرہ خاندان کی باتیں سنی. جو ان کا بیٹا ہے مقتول کا، اس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے.